الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز و محترم سامعین، ذی وقار محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سورہ ابراہیم اس دی ایک آیت مبارکہ دا کچھ حصہ تواڈے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے۔ رب رحیم دی بارگاہ عالیہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندہ ناچیز نو
قرآن و سنت دی روشنی دے اندر سارا بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات نو مختلف معجزات عطا فرمائے۔ او معجزات انبیاء دی نبوت دی دلیل بنے، انہاں دی نبوت و رسالت دی نشانی بنے۔ اسی طرح میرے اور تہاڈے پیارے آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بھی اللہ نے بڑے معجزات عطا فرمائے۔ اج والے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تواڈے سامنے چند ایک حضور دے ایسے معجزات دا ذکر کرنا چاہنا کہ میرے نبی نے زمین تے اللہ تو جو منگیا حضور منگدے گئے تے اللہ عطا فرماندا گیا۔ یعنی حضور دیاں او دعاواں کہ ادھر میرے آقا نے دعا کیتی ہے، ادھر فوراً اللہ نے اس دعا دا رزلٹ نچیدہ عطا فرما دیتے۔ ایسیاں عظیم الشان او دعاواں او معجزات میرے سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینے۔ جیڑی آیت مبارکہ تواڈے سامنے پڑھی ہے، اس آیت مبارکہ دے اس حصے وچ اللہ نے ساری انسانیت نو بالخصوص مسلماناں نو اللہ نے حکم دیتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ۔ اللہ فرماندے نے کہ اے میرے بندو وَآتَاكُم، میں اللہ تمہیں دیتا ہوں کیا؟ من کل ما سألتموہ، جو بھی تسی میرے کولو منگو، من کل ما سألتموہ، جو بھی سوال کرو، جیڑی شے دا سوال کرو، جیڑی شے منگو، جس وقت منگو، جس انداز وچ منگو، زور نال یا آہستہ آواز نال یا دل دیاں تڑکنا نال میرے کولو منگو، وَآتَاكُم، میں اللہ تانوں عطا فرماواں گا۔ ہن اس آیت مبارکہ نو سامنے رکھ کے تے میں سوچیے نا کہ رب دا تے وعدہ ہے کہ تو منگ تے میں دیواں گا، تے پھر کمی میرے تے تیرے وچ رب دے دین وچ کوئی نہیں۔ کمی میرے تے تیرے منگن والے انداز وچ، کمی میرے تے تیرے زندگی گزارن دے انداز وچ، کمی
میرے تے تیرے لباس تے غذا دے استعمال وچ جدا نتیجہ اے نکل دے کہ اسی منگدے رہنے ہاں پر سانو ملدا کچھ نہیں۔ اس واسطے جدوں میرا تے تیرا طریقہ زندگی سنت دے مطابق ہو جاوے، میرا تے تیرا طریقہ کھان والا، پین والا، پہنن والا سونے نبی ورگا ہو جاوے تے پھر تو جو منگے گا اللہ تیری ہر جائز حاجت پوری فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اے وعدہ سونے رب دا ہے کہ تسی منگدے جاؤ تے میں رب توانوں عطا فرماندا جاؤں گا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ محبت نال کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد دے اندر نے بڑی محبت نال سننا، میرے محبوب دا ایک پیارا صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے غزوہ احد دے اندر مشرکین نے اپنیاں تیراں دا رخ میرے محبوب دے چہرے وال کر دیتا ہے۔ مشرکین دے حملے، مشرکین دے تیر میرے نبی دے چہرہ انور وال آ رہے نے تے قتادہ کہندے نے میں سونے نبی دے چہرے دے سامنے اپنا چہرہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ سب جناب قتادہ کہندے نے میرے چہرے اتے مشرکین دے تیر لگ دے پینے پر میں کوئی تیر سونے نبی دے چہرے وال نہیں جان دیتا۔ جناب قتادہ دا چہرہ زخمی ہو گیا، ایک تیر اس انداز نال جناب قتادہ نو لگ دے، حضرت قتادہ کہندے نے میری اکھ دا ڈھیلا باہر آ جاندا ہے، میں اس نو اپنے ہاتھ دے اتے رکھ کے سونے نبی دی خدمت دے اندر حاضر ہویا۔ میرے آقا نے جدو میرا آنا میرے ہاتھ دی ہتھیلی تے ویکھیا نا، میرے آقا بھی آپ دیدہ ہو گئے، میرے آقا بھی جی آقا دیاں اکھاں وچوں آنسو آنا شروع ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا قتادہ اگا میرے قریب ہونا۔ آپ نے قتادہ دے ہاتھ تو اس ڈھیلے نو پڑھ کے تے آقا علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک نال اسے جگہ تے لگا دیتے۔ جدو میرے نبی نے اس ڈھیلے نو اس مقام تے رکھے نا تے نال دعا کیتی ہے، یا اللہ اس قتادہ نے تیرے سونے نبی دے چہرے دی حفاظت کیتی ہے تے تو اے دے چہرے دی حفاظت فرما۔ یا اللہ قتادہ نے میرے چہرے دی حفاظت کیتی ہے، میرے اللہ میرے چہرے دی حفاظت کر دیا۔ اے دی اکھ دا ڈھیلا بھی باہر آ گیا، اس تکلیف برداشت کیتی ہے پر میرے تک کوئی تیر نہیں پہنچن دیتا۔ یا اللہ میری درخواست ہے، میری دعا ہے، ذرا دعا سننا۔ آقا فرماندے نے اللہم سبحان اللہ، اللہم آتے ہو، اللہم آتے ہو سبحان اللہ، جمالا، اے میرے اللہ قتادہ نو جمال عطا فرما، قتادہ نو حسن عطا فرما، قتادہ نو جی خوبصورتی عطا فرما۔ جناب قتادہ کہندے نے جویں ہی میرے آقا نے میرے اکھ دے ڈھیلے نو اپنی جگہ تے رکھ کے دعا کیتی ہے نا، میری اکھ فوراً ٹھیک ٹھاک ہو گئی ہے اور نظر پہلے نالوں زیادہ ہو گئی ہے تے میرے حسن دے اندر بھی پہلے نالوں زیادہ اضافہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، حضور منگ دے گئے تے رب دیندا گیا۔ سبحان اللہ، اور میرے آقا دی دعا کتھوں شروع ہوئی ہے؟ ربنا اللہم تو کتھوں شروع ہوئی ہے؟ اللہ
اللہم تو میرے آقا دی دعا شروع ہو رہی ہے یا اللہ کہہ کے اللہ نو بلا رہے نے اللہ نو آواز پہ دیندے نے تے اللہ کو دعاواں پہ منگ دینے آنا ذرا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ دے اندر ممبر تے کھڑے ہو کے جمعے دا خطبہ دے رہے نے سبحان اللہ جمعے دا خطبہ پہ دیندے نے ایک عربی دیہاتی آ کے کہندا ہے پتہ جے کی کہندا ہے اس دیہاتی دے الفاظ سنیا جے کہندا ہے یا رسول اللہ حلق المال وجاء العیال فادعوا اللہ لنا یا رسول اللہ ہلاک المال یا رسول اللہ مال ہلاک ہو رہے نے تباہ پہ ہندے نے وجاء العیال یا رسول اللہ بچے بھوک نال پہ مردے نے فدعوا اللہ لنا تے میں تواڈی خدمت وچ اس لئی حاضر ہویا کہ تسی ساڈے واسطے اللہ تو دعا کرو سبحان اللہ کہ اللہ بارش فرما دے وے خشک سالی دی وجہ تو مال بھی تباہ ہوندا پیا تے بچے بھی بھوک دی وجہ تو مردے پے نے اللہ اکبر میرے آقا نے ہاتھ اوتھے ہی چک لے سبحان اللہ صحیح بخاری سنا رہے ہیں میرے آقا نے دعا واسطے ہاتھ چکے صحابہ کہندے نے جدوں حضور نے دعا واسطے ہاتھ چکے سننا آسماناں تے بدلاں دا نام و نشان بھی کوئی نہیں سی میرے آقا نے ہاتھ چکے سبحان اللہ تے اللہ دے محبوب نے دعا کیتی ہے حضرت انس بیان کر دینے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اللہ دی قسم ہے مینوں اس ذات پاک دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت دے اندر میں انس دی جان ہے جناب انس کہندے نے میرے آقا نے دعا کیتی ہے آقا نے ہلے اپنے چہرہ مبارک تے ہاتھ نے سن پھیرے تے ہر پاسے بدل آنا شروع ہو گئے سبحان اللہ بدل جمع ہونا شروع ہو گئے نے تے ہلے میرے آقا ممبر تے ہی کھڑے ہوئے نے تے بارش ہونا شروع ہو گئی سبحان اللہ اور حضور دا چہرہ انور آپ دے چہرے تے بھی بارش دے قطرے پے اور آپ دی داڑھی مبارک دے وچوں بھی بارش دے قطرے ٹپکن لگ پے سبحان اللہ اور راوی کہندے کہ وقفے نال پورا ہفتہ بارش ہوندی رہی سبحان اللہ پورا ہفتہ بارش اگلا جمعہ آ گیا ہے تے بارش ہلے تک لگی ہوئی ہے اوہی عربی کھڑا ہو کے کہندے پھر کہندے یا رسول اللہ تہدم البناء وغرق المال یا رسول اللہ اتنی بارش ہو گئی ہے مکان ڈگن لگ پے نے تہدم البناء یا رسول اللہ انتے مکان ڈگن لگ پے نے مکان ڈگن لگ پے نے وغرق المال تے ساڈا مال تباہ ہون لگ پے غرق ہون لگ پے فدعوا اللہ لنا صحابی نے آ کے عربی نے آ کے حضور نو دعا دا آکھیا حضور نو اے نہیں آکھیا یا رسول اللہ ساڈی مشکل کشائی فرما دیو کی آکھیا دعا یا رسول اللہ دعا کر دیو فدعوا اللہ کدے کرو دعا کرو فدعوا اللہ اللہ تو دعا کرو کنا واسطے لنا بولو ساڈے واسطے لنا اے دعا ساڈے واسطے فرما دیو کہ اللہ ہون بارش نو روک دے وے سبحان اللہ جی اتنی زیادہ بارش ہو گئی
تے میرے آقا نے پھر ہاتھ اٹھا لے اسے ممبر تے کھڑے ہو کے آقا فرماندے نے اللہم کی معنی ہے یہ معنی کی ہے اے اللہ اللہم اے اللہ حوالینا ولا علینا صحابہ کہندے نے حضور نے ہاتھ چکے تے اس طرح اشارہ پہ کر دینے اللہم حوالینا ولا علینا صحابی کہندے نے جویں آقا نے ہاتھ نال اشارہ کیتے نا ادھر دے بدل ادھر چلے گئے تے ادھر دے بدل ادھر چلے گئے فوراً ہلے میرے آقا نے دعا ختم نہیں کیتی کہ آسمانہ تے بدلاں دا نام و نشان بھی نہیں سبحان اللہ فوراً بارش تھم گئی اور سورج پوری تابانی دے نال نکل آیا سبحان اللہ اور ہر شے نو روشن کر دیتے دھوپ چڑھ آئی تو میرے مسلمان بھائیوں میرے اور تواڈے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدے کولو منگ رہے ہیں اللہ سیرت دے جلسے ہو رہے ہیں لیکن سیرت دے اندر سیرت نہیں سنائی جاندی سورت سنائی جاندی سورت مصطفیٰ تے سنائی جاندی ہے پر سیرت مصطفیٰ نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں سنائی جاندی میرے مسلمان بھائیوں تو آقا دی سیرت اے وے کہ آپ نے جویں زندگی گزاری ہے او دے تو اسی بھی سبق لے کے اسی طرح زندگی گزاری ہے آقا منگ دے گئے تے اللہ دین دے گئے میرے آقا دے ایک پیارے صحابی ترمذی شریف دے اندر واقعہ موجود ہے آقا علیہ السلام دا ایک پیارا صحابی حضرت انس سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام جدو مدینہ طیبہ تشریف لے کے گئے ہجرت فرما کے حضرت انس دی والدہ آقا علیہ السلام دی خدمت عالیہ دے اندر اپنے معصوم بچے انس نو لے کے حاضر ہو گئی تے آ کے کہندی یا رسول اللہ اے میرا معصوم تے چھوٹا جہا بچہ میں تہاڈا خادم بنانا چاہنی ہاں تے اینو اپنی خدمت لئی قبول فرما لو سبحان اللہ یا رسول اللہ دے واسطے دعا بھی فرما دیو سبحان اللہ ترمذی دے اندر اے دعا موجود ہے اللہ دے محبوب نے حضرت انس دی والدہ دے سامنے ہاتھ چک لے تے پتہ جے کیڑی دعا کیتی ہے اللہم اکثر مالہ والدہ یا اللہ انس نو مال بھی کثرت نال عطا فرما تے اولاد بھی عطا فرما دے سبحان اللہ آگے اللہ دے نبی فرماندے نے وبارک لہو فیما آتیتہ میرے اللہ میرے انس نو مال دے اندر اولاد دے اندر رزق دے اندر برکتاں بھی عطا فرما دے سبحان اللہ جناب انس خود بیان کر دینے کہ حضور دی اس مبارک دعا تو بعد اللہ نے مینوں مال بھی ڈھیر سارا عطا فرمایا تے اولاد بھی بڑی عطا فرمائی ہے سبحان اللہ اور جناب انس خود بیان کر دینے کہ میرے بیٹے تے میرے پوتے انہاں دی تعداد تقریباً 100 تک پہنچ چکی اللہ اکبر اور جناب انس کہندے نے اللہ نے مینوں اتنا مال عطا فرمایا کہ ایسا باغ اللہ نے مینوں عطا فرمایا سی جڑا سال دے اندر 2 مرتبہ پھل دیندا سی سبحان اللہ تے بڑا پھل اور جناب انس کہندے نے انہاں وچوں ایک بوٹا انج دا سی ایک پودا اس طرح دا سی کہ جدوں او دا پھل توڑیا جاندا سی او دے پھلاں وچوں کستوری دی خوشبو آندی سی سبحان اللہ
اے میرے آقا علیہ السلام دی برکت والی دعا دا ثمرہ ہے کہ اللہ دے محبوب نے جو جو اللہ تو منگیا اللہ فوراً او قبول فرما کے دیں دے گئے۔ اور میرے مسلمان بھائیو، آقا علیہ السلام نے اے جنیاں تسی دعاواں سن چکے ہو، کسے دعا دے اندر بھی کسے دا کوئی واسطہ، کوئی وسیلہ، کوئی ہیلا وچ پیش کیتا ہے؟ ایمان نال دسو۔ صحیح بخاری دی حدیث سنائیے، مسلم دی حدیث سنائیے، ترمذی دی حدیث سنائیے، لیکن کسے دعا دے اندر بھی نہ کسے نبی دا وسیلہ ہے، نہ پنج تن پاک دا وسیلہ ہے۔ اجڑے ستے نے ذرا جگا دیو، کسے دا واسطہ وسیلہ نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام اے درس دین واسطے دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے کہ لوگو جدوں کوئی پریشانی آ جاوے تے تہاڈا رب خود آندا ہے میرے کولوں منگیا کرو میں تانوں دیواں گا۔ سبحان اللہ۔ تے پھر کیوں تسی سیڑھیاں لگن لگ پیندے ہو، سیڑھیاں تلاش کردے ہو، واسطے تلاش کردے ہو؟ میرے مسلمان بھائیو، تیرے تے تیرے رب دے درمیان وچ کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی درمیان وچ ایسی حد فاصل نہیں ہے کہ جنوں طے کرن واسطے تینوں پوڑی تے سیڑھی لانی پہ جاوے، تینوں وچ چپڑاسی دی ضرورت پہ جاوے۔ رب نے سارے مسائل دا حل تے قرآن وچ دس دیتا ہے، او میرا بندہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تے تیری رگ حیات تو بھی زیادہ تیرے نیڑے ہاں۔ سبحان اللہ۔ تے پھر تو ایتھے آنا میں پرسانگ لاواں، میں سیڑھی لاواں؟ نہیں میرے مسلمان بھائیو، نہیں۔ سیرت النبی دا اے پیغام نہیں ہے۔ ہر مشکل، ہر مصیبت دے اندر کس نو پکارو؟ محبت نال اللہ دا نام لو، اللہ نو پکارو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے پیارے ایک صحابی، صحیح مسلم دے اندر یہ واقعہ موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ، کی نام ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیتا ہے۔ میرے آقا دے عظیم شاگرد نے، میرے آقا دے عظیم صحابی نے، سب تو زیادہ حدیثاں لکھن والا صحابی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ گھر گئے، ماں کافرہ مشرکہ ہے، بڑے پریشان نے، ماں نو سمجھاندے نے کہ اماں جان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آو، اے دے وچ ہی دنیا آخرت دی کامیابی ہے۔ لیکن ماں منن واسطے تیار جناب ابو ہریرہ محبت نال کہو رضی اللہ تعالی عنہ، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی امی جان نو سمجھان دے پینے، اماں جان کامیابی دین محمد دے اندر ہے، کامیابی دین اسلام دے اندر ہے، اس نو من جاؤ، اے شرکیہ تے کفریہ دین چھوڑ دیو۔ ماں کہندی ہے نہیں بیٹا، نہیں نہیں، میں تیری گل نہیں مننی، تو میری من تے واپس آ جا، تو اپنے آبائی دین دے اندر واپس آ جا۔ ایک دن تے اتنی حد ہو گئی، ماں نے جناب رسول اللہ دی خدمت دے اندر بڑے گستاخی والے الفاظ بولے، کلمے بولے، تے نال شرط لگا کے کہندی ہے ابو ہریرہ میں تیرے نال قسم پا رہی ہاں، شرط لا رہی ہاں کہ میں ادوں تک کھانا نہیں کھانا جدوں تک تو واپس اپنے پہلے دین وچ نہ آ جاویں، جدوں تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ نہ چھڑیا میں ایک لقمہ بھی نہیں لواں گی۔ ہن ذرا دسو نا، بیٹے دے سامنے ماں بھکھی بیٹھی ہوئے، ماں پیاسی ہوئے تے اس بیٹے نو سکون کیویں مل سکدا ہے؟
باپ بھکا بیٹھا ہوئے باپ ترسدا ہوئے تے بیٹے نو کیویں سکون مل سکدا ہے آپ اچھا کھاوے تے باپ کچھ نہ کھاوے میلے کپڑے تے گندے کپڑے تے اچھا کھانا نہ ملے تے اس بیٹے دی جی حالت کی ہوئے گی جناب ابو ہریرہ اتنے پریشان ہو گئے پریشانی دی حالت دے اندر گھر تو باہر آ گئے اللہ اکبر تے دل دے اندر خیال آیا کیوں نہ حضور تو جا کے دعا کرواواں سبحان اللہ جی جناب ابو ہریرہ میرے آقا دی خدمت عالیہ دے اندر حاضر ہوئے کہندے نے یا رسول اللہ میری ماں تے منن واسطے تیار نہیں میری ماں نے تے قسم چک لئی ہے میں کھانا نہیں کھانا میرے نال شرط لا لئی ہے کہ میں کھانا نہیں کھانا میں بھکھی تے پیاسی تے مر جاواں گی پر محمد دے دین نو قبول نہیں کر سکدی تم ہی واپس آ جا میرے آقا نے ہاتھ چک لینے تے جناب ابو ہریرہ دوڑن لگ پے نے ادھر آقا فرماندے نے اللہم اہدی ام ابی ہریرہ ادھر میرے آقا دی دعا شروع ہوئی ہے ادھر جناب ابو ہریرہ تیز قدمہ نال چل پے لوکی پوچھدے نے ابو ہریرہ خیر تے ہے نا کیوں تیز قدمہ نال جا رہے ہو ابو ہریرہ کہندے نے کہ اج میں ویکھنا چاہنا میں اندازہ لگانا چاہنا اے میں تجربہ کرنا چاہنا کہ گھر پہلے میں پہنچنا یا میرے نبی دی دعا پہنچ دیے جناب ابو ہریرہ نے بڑی کوشش کی ہے بڑے تیز قدمہ نال چل دے جا رہے نے جناب ابو ہریرہ کہندے نے جدوں میں دروازے تے پہنچیا نا میں دروازے نو ٹکا دے کے ویکھیا تے دروازہ اندروں بند ہے دروازے نو کنڈی لگی ہوئی ہے تے پانی دی آواز بھی آ رہی ہے میں انتظار دے اندر کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر گزری امی جان نے دروازہ کھولیا تے والا چو پانی ٹپکدا پیا کہندی ہے بیٹا میرے دل دے اندر خیال آیا ہے کہ میں محمد دا کلمہ پڑھن تو پہلے اپنے آپ نو پاک کر لواں میں غسل کر رہی سا تے بیٹے نو سینے نال لا کے کہندی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کلمہ پڑھیا سونے نبی دی غلام بن گئی ہے کلمہ پڑھیا عظیم انسان بن گئی ہے کلمہ پڑھیا جنت دی مستحق بن گئی ہے تے جناب ابو ہریرہ کہندے نے الحمدللہ میرے مسلمان بھائیو اج میں تے توں بھی حضور دے دسے طریقے نال رب تو دعاواں کران گے تے رب ساڈیاں بھی ضرور قبول فرمائے گا بے شک اس واسطے میرے مسلمان بھائیو ہر مشکل وچ کم آن والی ذات کیڑی ہے اللہ دی ذات ہے اے کس دا سبق ہے اللہ دے نبی دا سبق ہے قرآن دا سبق ہے اس واسطے ایسا عقیدہ بنا لو کہ میرے تے کوئی پریشانی آوے کوئی مصیبت آوے تے میں اپنے سونے رب نو پکاراں گا جنہیں مینوں پیدا کیتا اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین